بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. کہہ دو کہ خدا اور اس کا رسول کا حکم مانو، بس اگر وہ نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اچھا، ہم نے جس طرح کی پچھلی آیت میں بھی پڑھا ہے کہ محبت الہی کا دعویٰ جو کرتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کرنا ضروری ہے. جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے، ان کے سنت پر عمل پیرا ہو. اب اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے. تاکید کی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور اسے جو انحراف کرتا ہے وہ کفر میں آ جاتا ہے. اور ایسے کافروں کو جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. جس طرح کافر جو ہے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اسلام پر ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، تو پھر کس طرح سے وہ اس دائرہ اسلام میں ہو سکتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ کس طرح دائرہ اسلام میں ہو سکتا ہے؟ وہ کافر ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتا. بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں مانتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام میں نہیں آتا. اس کی وجہ جاتی ہے آیت نمبر 33. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا. اچھا، اب جو یہ آیت ہے اس سے اگلی جو آیات ہیں اس میں آل عمران کا ذکر شروع ہو جائے گا جس کے بارے میں یہ صورت ہے. ٹھیک ہے، اب اس آیت میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو جو ہے تمام جہانوں پر چن لیا. اب آپ کے مائنڈ میں ایک کویسچن آ گیا کہ انبیاء تو بہت ہے، رسول تو بہت ہے، لیکن ان کا نام کیوں لیا گیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آ جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام. اللہ نے جو انسانی ابتدا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی کی. ان کو اور ان کی اولاد کو زمین میں خلیفہ بنایا، انہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا، انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، انہیں اپنی جنت میں بسایا، پھر حکمت و مصلحت کے پیش نظر انہیں زمین میں اتارا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. اب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا، انہیں اہل زمین کی طرف پہلا رسول بنایا. اب آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ پہلا رسول کون تھا تو آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ پہلا رسول جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. طوفان نوح کے بعد صرف وہی لوگ زمین میں رہے جو دائرہ اسلام میں تھے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ غرق ہو گئے تھے طوفان نوح میں. آپ کو جو ہے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا تو اس ٹائم پہ ہر طرف شرک اور بت پرستی کا دور بہت زیادہ تھا. مطلب زیادہ تر جو لوگ تھے وہ بت پرستی میں، شرک میں بہت زیادہ مبتلا تھے. تو آپ کو پتہ ہے جب زیادہ دشمن ہو تو آپ کو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے حق کی دعوت دی، اتنے زیادہ مشکل حالات میں بھی آپ نے حق کی دعوت دی اور اپنی اولاد کو بھی اس ماحول سے بچانے کے لیے سب سے الگ رہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ بھی اسی خاندان سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آل عمران کو منتخب فرمایا، جس کے بارے میں ہم اس صورت میں تفصیلاً آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ اور پھر آگے جو اولاد ہیں میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ان چار کا نام کا ذکر کیوں کیا. اگلی آیت سے میں آپ کو بتاتی ہوں. آیت نمبر 34. ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اب جو سب انبیاء تھے نا، آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، انہی کی اولاد میں سے تھے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا وہ انہی کی اولاد میں سے آئے ہیں، اور سب جو تھے ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا خصوصی ذکر فرمایا کہ میں نے ان کو تمام جہانوں پر چن لیا کیونکہ جو تمام انبیاء آئے وہ انہی سے آئے تھے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے. آج کے لیسن کا ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ لیسن کا آغاز ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے کریں گے.
جزاک اللہ خیر کثیرہ.